اس لیے شریعت نے کہا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ یہ غیبت حقوق العباد میں سے بھی ہے اور حقوق اللہ میں سے بھی ہے، اللہ کی بھی نافرمانی ہے اور حقوق العباد کی بھی نافرمانی ہے۔ اس لیے جو غیبت کرے گا یا سنے گا اس کو قیامت کے دن اس بندے کو حق دینا پڑے گا، مطمئن کرنا پڑے گا، اور مطمئن ہوگا نیکیاں لے کر۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس لینے والے کے اپنے گناہ بہت زیادہ ہوں، تو جب اس کو نیکیاں مل رہی ہوں گی تو وہ تو کہے گا جی نہیں مجھے تو اور چاہیے، اور دیں گے وہ کہے گا نہیں مجھے تو اور چاہیے۔ وہ اپنے گناہوں کو دیکھ رہا ہوگا کہ اتنا میرے سر پہ بوجھ ہے، اس سے نیکیاں زیادہ ہونی ہیں، اب مجھے لینے کا موقع مل گیا، میں کیوں ہاں کروں کہ میں مطمئن ہوں۔ حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی اور پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوگا اور کہے گا جی میرا مطالبہ ہے، مجھے تو میرا حق نہیں ملا، مجھے تو اور نیکیاں چاہیے۔ پھر فرشتے کہیں گے اچھا اور نیکیاں تو تجھے مل نہیں سکتی، ہم یہ کرتے ہیں تیرے گناہ لے کر اس غیبت کرنے والے بندے کے سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں، چنانچہ اس کے گناہ اٹھا کے اس غیبت کرنے والے کے سر پہ رکھ دیے جائیں گے۔ آیا تھا نیکیوں کے پہاڑ لے کر اور قیامت کے دن گناہوں کے پہاڑ اس کے سر پر لد گئے اور اس کی نیکیاں سب دوسروں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ ہے بندہ جو قیامت کے دن کا فقیر اور حسرت کے قابل بندہ ہے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com